دوسری رکاوٹ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنا۔ یہ ایسی رکاوٹ ہے کہ جو بندہ اس گناہ میں ملوث ہوگا اس کی اپنی دعا تو درکنار، پاس بیٹھنے والوں کی دعا بھی مردود ہوگی۔ اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے سب اہل مجلس کی دعا مردود ہو جائے گی۔ قطع رحمی اتنا سنگین جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی شام کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ کے سامنے حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ وہ شخص جو قطع رحمی والے گناہ میں ملوث ہے وہ یہاں سے اٹھے اور ہمارے پاس نہ بیٹھے، چلا جائے۔ تو یہ اعلان سننے کے بعد ایک صاحب اٹھے اور باہر چلے گئے جو دور بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، میں نے اعلان کیا تھا کہ قطع رحمی والے چلے جائیں، صرف تو ہی مجلس سے اٹھا اور تو بھی پھر آ کر بیٹھ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ آپ کا اعلان سنا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اپنی خالہ کے ساتھ بائیکاٹ کر رکھا ہے، لہٰذا یہ اعلان سننے کے بعد میں سیدھا اپنی خالہ کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تو ہمارے ہاں نہیں آتا، آج کیسے آ گیا؟ تو میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ قطع رحمی والا چلا جائے، یہاں نہ بیٹھے، تو میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے مجھے دعائیہ کلمات کہے، میں نے اس سے دعائیہ کلمات کہے، ہم آپس میں راضی ہو گئے اور قطع تعلقی ختم کر دی، اور ہم خوش و خرم ایک دوسرے سے ملے اور پھر واپس آ گیا۔ میں آ کر سیدھا دوبارہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بیٹھ جائیں۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ وہ شخص جو قطع رحمی والے گناہ میں ملوث ہے وہ یہاں سے اٹھے اور چلا جائے، اس لیے کہ ہم لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں، اور آسمان کے دروازے اس شخص کی دعا کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جو شخص قطع رحمی والے گناہ میں ملوث ہو۔ کیا معنی کہ اگر ایسا آدمی ہے تو اس کے لیے تو آسمانوں کے دروازے بند، لہٰذا ہماری دعا بھی اس کے ساتھ جائے گی، تو ہماری دعا کے لیے بھی آسمانوں کے دروازے بند ہوں گے، نہیں کھلیں گے، قبول نہیں ہوگی، مردود ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار ہی کچھ ایسے نامعقول قسم کے لوگ ہیں کہ وہ سدھرتے ہی نہیں اور بار بار وہ ناراض ہو جاتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہر معاملے میں تحمل اور برداشت سے کام لیتا ہوں، اور وہ جہالت پر اترے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے۔ کیا معنی کہ وہ خود ذلیل ہوں گے، اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی جب تک تو اپنی اس عادت پر جمع رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کے شامل حال ہو تو نہ کسی کا بائیکاٹ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے،
اور نہ کسی کی برائی سے اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کا اہتمام کریں۔